مارچ کے وسط کی ایک خوشگوار صبح کو تقریباً 11 بجے میں سانتا روزا اسٹیٹ روانہ ہوا، جہاں اسٹیٹ کا مالک فرینکلن کرف میرا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے میرے دفتر فون کیا تھا تو میں باہر گیا ہوا تھا۔ پولا ہینگر نے، جو دفتر کا کام چلانے کے علاوہ مجھے بھی چلانے کی کوشش کرتی رہتی تھی بشرطے کہ میں محتاط نہ رہوں، اسے بتایا کہ میں 1 گھنٹے میں اس کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ کرف نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا تھا کہ کام بہت ضروری اور خفیہ نوعیت کا ہے، مگر پولا کے لیے اتنی بات کافی تھی کہ وہ سانتا روزا اسٹیٹ کا مالک تھا۔ دولت ہمیشہ پولا کو جوش میں بھر دیا کرتی تھی۔ ہم آرج سٹی کے بڑے لوگوں کے بارے میں اخباری تلاشیں فائل کرتے رہتے تھے۔ میرے واپس آنے تک پولا نے ان اخباری تلاشوں سے کرف کے بارے میں خاصی معلومات مرتب کر لی تھیں۔ کرف ریڈ اسٹار نیویگیشن کمپنی کا صدر تھا۔ یہ کمپنی پیسیفک کے ساحلی علاقے میں لکڑی اور بار برداری کا بزنس سنبھالنے والی بڑی کمپنیوں میں سے ایک تھی۔ 2 سال پہلے کرف کی بیوی کار کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی۔ تب سے اس کی زندگی اتنی ہی سنسنی خیز تھی جتنا مومی مجسموں کا کوئی عجائب گھر۔ حال ہی میں اس نے ایک ماڈل گرل سے شادی کی تھی اور پولا کا خیال تھا کہ غالباً کرف کو اسی سلسلے میں کوئی کام ہوگا۔ پولا نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا، جب کوئی آدمی اس عمر اور اس کی جتنی دولت کا مالک ہوتا ہے اور ایک ماڈل گرل کی محبت میں مبتلا ہی نہیں ہو جاتا بلکہ اس سے شادی کی حماقت بھی کر لیتا ہے تو اسے اپنا نوشتہ تقدیر دیوار پر پڑھ لینا چاہیے۔ پھر اس نے پٹری بدلی۔ وہ ہمیشہ ایک متبادل نظریہ محفوظ رکھتی تھی، لیکن اگر اسے اپنی بیوی کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے تب شاید اس کی بیٹی نیتالی، جو کہ اسی کار ایکسیڈنٹ میں اپاہج ہو گئی تھی جس میں اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا، کسی طرح درد سر بن رہی ہوگی، کیونکہ نیتالی اتنی ہی آسانی سے لوگوں کو اپنا دشمن بناتی ہے جتنی آسانی سے اس کا باپ ڈالر کماتا ہے۔ یہ آدمی دولت کی کان ہے، پولا نے آخر میں کہا۔ اسے یہ تاثر مت دینا کہ ہماری کوئی معمولی اور سستی ایجنسی ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے پہنچو، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے کام لینے کا ارادہ ترک کر دے۔ کوئی تمہاری باتیں سنے گا تو یہی سمجھے گا، میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، کہ اس ایجنسی کا مالک میں نہیں تم ہو۔ تم اپنے ٹائپ رائٹر سے واسطہ رکھو اور یہ کام مجھ پر چھوڑ دو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کام کرنے والی صرف میں ہوں۔ پولا غصے سے بولی، اگر میں نہ ہوتی۔ میں باقی فقرہ نہیں سن سکا کیونکہ دفتر سے باہر نکل چکا تھا۔ سانتا روزا اسٹیٹ 100 ایکڑ زمین پر پھیلی ہوئی ایک عرضی جنت تھی، جس میں فواروں، باغات، تیرنے کے تالاب سے لے کر عالی شان بنگلے تک وہ سارے عیش و آرام اور لوازمات موجود تھے جو ایک دولت مند دماغ سوچ سکتا تھا۔ میں نے پارکنگ لاٹ میں اپنی کار روکی، جہاں 5 شاندار کاریں پارک تھیں۔ 2 شوفر قیمتی جھاڑن سے انہیں صاف کرتے ہوئے اس طرح منہ بنا رہے تھے جیسے ایسا کرنا ان کے مذہب کے خلاف ہو۔ جلد ہی ایک بٹلر نے مجھے فرینکلن کرف کے سامنے لے جا کھڑا کیا، مگر اس سے قبل پہیوں والی کرسی میں بیٹھی ہوئی ایک دبلی پتلی لڑکی نے مجھے بٹلر سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور شاید باتیں سن بھی لی تھیں۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ کرف کی اپاہج بیٹی نیتالی ہوگی۔ فرینکلن کرف طویل قامت کا بھاری بھرکم آدمی تھا، پھولا ہوا سرخ چہرہ، نیلی آنکھیں، عمر 58 سے 60 سال کے درمیان۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک اس طرح غور سے دیکھا جس طرح کروڑ پتی عموماً کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جس پر انہیں کچھ خرچ کرنا پڑ رہا ہو۔ کیا تم میلوئے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں جواب دیا اور خاموش ہو کر اس کے مزید بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ میرا دولت مندوں سے کافی سابقہ پڑ چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر انہیں کوئی چیز کتے کے کاٹے جانے سے زیادہ ناپسند ہے تو یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو بولتے ہوئے سنیں۔ یونیورسل سروسز سے آئے ہو؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ جی ہاں مسٹر کرف، مجھے تمہارے ادارے کے بارے میں تھوڑا بہت اندازہ ہے، مگر میری معلومات دوسروں سے حاصل کی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں تم کچھ تفصیل سے بتاؤ۔ ضرور مسٹر کرف، میں نے جواب دیا۔ جب میں آرمی سے ڈسچارج ہوا تو مجھے ایک ایسا ادارہ کھولنے کا خیال آیا جو اس شہر کے دولت مندوں کو اس سے زیادہ بہترین سروس فراہم کرے جو دوسرے تمام ادارے کر رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے یونیورسل سروسز کی بنیاد رکھ دی۔ ہمیں کام کرتے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں اور اس مدت میں ہم نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ میرا ادارہ ہر وہ کام کرنے پر آمادہ رہتا ہے جو ہمارا گاہک چاہتا ہے، شرط صرف اتنی ہے کہ کام قانونی اور دائرۂ اخلاق کے اندر ہو۔ جب سے ہم نے کام شروع کیا ہے ہمارا واسطہ بلیک میلروں سے بھی پڑا ہے اور منشیات کے عادی افراد سے بھی۔ ہم نے طلاق کے کیسوں کو بھی نمٹایا ہے۔ مختصر یہ کہ ہم ایسے تمام کام انجام دیتے ہیں
جنہیں لوگ کروانا چاہتے ہیں مگر خود نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے ہر گاہک کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہماری خدمات دولت مندوں کے لیے ہیں، اور اپنی فیس اور دوسرے اخراجات وصول کرنے کے بعد ہم مکمل خاموشی اور رازداری کی گارنٹی دیتے ہیں۔ میں سمجھ گیا، کرفٹ نے کہا۔ بیٹھ جاؤ، کیا پیو گے؟ میں بیٹھ گیا مگر کچھ پینے سے انکار کر دیا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ میں تکلف کر رہا ہوں۔ اس نے 2 گلاسوں میں وسکی انڈیلی اور ایک گلاس میرے سامنے رکھ دیا۔ میں ایک کام کرانا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ وہ تمہارے لیے کوئی غیر معمولی کام نہیں ہوگا، مگر میرے لیے ضرور ہے۔ میں نے وسکی کے چند گھونٹ بھرے، لیکن اس سے قبل کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، اس نے گلاس خالی کرتے ہوئے کہا، میں اپنے ایک عجیب انکشاف کے بارے میں تمہارا رد عمل جاننا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ آؤ، تمہیں ایک چیز دکھاؤں۔ وہ مجھے ایک بیڈ روم میں لے گیا جو کسی عورت کا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ایک بڑی سی الماری کھول کر ایک سوٹ کیس نکالا۔ اسے کھولو اور اس میں رکھی ہوئی چیزیں دیکھو، وہ بولا۔ میں نے سوٹ کیس کھولا۔ وہ اوپر تک ایسی مختلف قسم کی اشیاء سے بھرا ہوا تھا کہ میں نے آج تک ایسا عجیب ذخیرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس میں سگریٹ کیس تھے، مختلف سائز کے چمڑے کے بہت سے بٹوے تھے، ہیرے کی 2 انگوٹھیاں تھیں، 3 جوتے تھے اور تینوں الگ الگ جوڑوں کے، بے شمار چمچے تھے جن پر مشہور ریستورانوں اور ہوٹلوں کے نام کندہ تھے، نصف درجن سگریٹ لائٹر جن میں سے 2-3 پر ناموں کے حروف تحریر تھے، موزوں کے کئی جوڑے جن پر ان کی قیمت کی چٹ ابھی تک لگی تھی، 2 قینچیاں، 2 جیبی چاقو جن میں سے ایک کا دستہ سونے کا تھا، 3 فاؤنٹین پین اور ایک اڑیا عورت کا زمرد کا بنا ہوا چھوٹا سا مجسمہ۔ کرف نے سوٹ کیس واپس الماری میں رکھ دیا اور ہم واپس اسٹڈی روم میں آ گئے۔ ہاں، اب بتاؤ، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر اس میں وہ جوتے اور چمچے نہ ہوتے تو شاید میں کوئی رائے قائم نہ کر سکتا، میں نے جواب دیا، مگر ان کی موجودگی کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ وہ کسی ایسے فرد کا ذخیرہ ہے جو تفریحاً چوری کرنے کی بیماری میں مبتلا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، مگر ایسا ہونا ممکن ہے۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ کرف نے گہری سانس لی۔ یا ممکن ہے یہ کسی قسم کا مذاق ہو؟ نہیں، یہ مذاق نہیں ہے۔ شادی کے بعد مجھے اور میری بیوی کو مختلف گھرانوں سے دعوت نامے ملتے رہے ہیں۔ ان چیزوں میں زیادہ ان لوگوں کی ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں۔ وہ زمرد کا مجسمہ مسٹر سڈنی کلیگ کا ہے، سنہری دستے کا چاقو معروف رائٹر ویلبر کا ہے، چمچے زیادہ تر ان ریستورانوں کے ہیں جہاں ہم جاتے رہے ہیں۔ نہیں، یہ مذاق ہرگز نہیں ہے۔ کیا تم اس معاملے پر میری خدمات حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، میرے لیے ایک بڑا افسوسناک انکشاف ہے، کرف نے جواب دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ وہ سان فرانسسکو میں سائمنز کے ادارے میں ماڈل گرل تھی۔ میری اس سے ایک ڈریس شو میں ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے 3 ہفتوں کے اندر ہم نے شادی کر لی۔ اس بات کو 4 ماہ گزر چکے ہیں۔ شادی بہت خاموشی سے بلکہ بڑی حد تک رازداری کے ساتھ ہوئی تھی۔ رازداری کیوں ضروری تھی؟ میں نے پوچھا۔ میری بیٹی بہت زیادہ حساس، ضدی اور چڑچڑے مزاج کی ہے، کرف نے جواب دیا۔ اس کی ماں اسے بہت چاہتی تھی۔ نیتالی کو اس کی موت کا بہت صدمہ ہوا۔ چنانچہ انیتا، یہ میری موجودہ بیوی کا نام ہے، اور میں نے فیصلہ کیا کہ ہم خاموشی سے شادی کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری بیٹی اور تمہاری بیوی کے باہمی تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ ہاں، بالکل اچھے نہیں ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتی، لیکن یہ بات غیر ضروری ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میری بیوی تفریحاً چوری کرنے کی بیماری میں مبتلا ہے یا نہیں۔ ممکن ہے یہ مسز کرف کو نظروں سے گرانے کی ایک کوشش ہو۔ تم نے اس پہلو سے سوچا یا نہیں؟ اس کی الماری میں وہ چیزیں رکھ دینا زیادہ مشکل تو نہیں ہوگا۔ تمہارے خیال میں یہ حرکت کون کر سکتا ہے؟ کرف نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ یہ بات تمہیں مجھ سے بہتر معلوم ہونی چاہیے، میں نے جواب دیا۔ میرا کام امکانات کی نشاندہی کرنا ہے۔ تم نے بتایا کہ تمہاری بیوی اور بیٹی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو ایک پہلو یہ بھی ہے۔ میری بیٹی کو اس معاملے سے الگ رکھو، کرف نے غصے سے کہا۔ اگر تمہارے جذبات یہ ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے بحث نہیں کی، لیکن تمہیں اپنی بیوی کی الماری دیکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا تمہیں یہ سوٹ کیس ملنے کی توقع تھی یا اتفاقاً دیکھ لیا؟ میرا خیال تھا کہ میری بیوی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ میں نے اس توقع سے اس کی چیزوں کی تلاشی لی کہ شاید کوئی ثبوت مل جائے، مگر یہ سوٹ کیس سامنے آ گیا۔ تمہیں یہ خیال کیوں آیا کہ اسے بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ میں اسے ماہانہ الاؤنس دیتا ہوں جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ میری بیوی دولت کی عادی نہیں ہے،
اس لیے میں نے احتیاط کے طور پر بینک سے مل کر یہ انتظام کیا کہ وہ مجھے اس کے اکاؤنٹ کا حساب بھیجتے رہیں۔ میں نے سوچا کہ کم سے کم 1 سال تک اس کے اخراجات پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ وہ کتنی رقم کہاں خرچ کرتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ پچھلے ماہ اس نے بڑی رقوم کے 3 چیک جاری کیے ہیں۔ کتنی بڑی رقوم کے؟ میں نے پوچھا۔ 5، 10 اور $15,000 کے۔ کسی خاص شخص کے نام؟ نہیں، بیرر چیک جو کوئی بھی کیش کرا سکتا ہے، کلف نے بتایا۔ اور تمہارا خیال ہے کہ کسی شخص کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ چیزیں تمہاری بیوی نے چرائی ہیں اور وہ اسے بلیک میل کر رہا ہے؟ ہاں، میرے خیال میں یہ ممکن ہے، کلف نے جواب دیا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ جب بھی شاپنگ کے لیے جائے تم اس کی نگرانی کرو۔ میں کوئی اسکینڈل نہیں چاہتا۔ اگر اسے واقعی چیزیں چرانے کی عادت ہے تو خیال رکھو کہ اسے گرفتار نہ کیا جائے۔ تم دن رات اس کے ساتھ لگے رہو اور اس کی نقل و حرکت کی رپورٹ مجھے دو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کس سے ملتی ہے یا کون اس سے ملتا ہے۔ بہت خوب، میرے پاس ایک کارکن لڑکی ہے، ڈارنا لیوس، جو اس کام کے لیے بہت موزوں ہیں۔ وہ آج سپہر سے ڈیوٹی پر آ جائے گی۔ کل صبح تمہیں ہماری فیس اور دیگر اخراجات کا تخمینہ مل جائے گا۔ میں ڈارنا سے کہوں گا کہ وہ 3 بجے سپہر تم سے بھی مل لے، چونکہ اس کا یہاں آنا مناسب نہیں ہوگا، اس لیے جہاں ملنا چاہو بتا دو۔ ایتھلیٹ کلب مناسب رہے گا، کلف نے بتایا۔ اس سے کہنا کہ وہ مجھے لیڈیز لاؤنج میں دیکھ لے۔ ایک بات اور، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ تمہاری بیوی اور بیٹی سمیت کسی کو معلوم ہو کہ تم نے میری خدمات کس سلسلے میں حاصل کی ہیں۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کلف نے مجھے گھورا۔ جب تم نے آج صبح میرے دفتر فون کیا تھا تو کیا اس کمرے سے کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ اور کیا اس فون کے ایکسٹینشن دوسرے کمروں میں بھی ہیں؟ ہاں ہیں۔ میں تمہاری جگہ ہوتا تو محتاط رہتا کہ ایسے فون پر بات نہ کروں۔ میں تم سے ملنے آ رہا تھا تو تمہاری بیٹی کو دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے وہ جانتی ہے کہ میرا تعلق یونیورسل سروسز سے ہے۔ میں سمجھ گیا میلوئی، تم اپنا کام کرو، باقی مجھ پر چھوڑ دو، کرف نے سرد لہجے میں کہا اور بٹلر کو بلانے کے لیے بٹن دبایا۔ میں بٹلر کے ساتھ واپس چلا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا مسز کرف گھر میں ہیں؟ میرا خیال ہے سر وہ سوئمنگ پول میں ہیں۔ بٹلر نے جلدی سے میری طرف دیکھا۔ کیا آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ نہیں، یوں ہی پوچھا تھا، میں نے کہا اور ادھر ادھر نتالی کو دیکھنے کے لیے نظر دوڑائی۔ وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میں پتھر کی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ ایک لڑکی کو غسل کے لباس میں آتے دیکھا۔ اس کا قد لمبا اور بال خاک ستری سرخ تھے۔ چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے اسے دنیا میں کسی بات کی پرواہ نہ ہو۔ وہ میرے پاس سے گزری تو مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ باقی سیڑھیاں چڑھ کر وہ گھومی اور پھر مسکرائی۔ اس بار مسکراہٹ کا مفہوم بالکل واضح تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ یونیورسل سروسز کا آفس آرچ بلڈنگ کی 10ویں منزل پر 2 کمروں میں واقع تھا۔ بلڈنگ کے عقب میں ایک تنگ گلی تھی جو اس کاروباری علاقے میں کاریں پارک کرنے کے کام آتی تھی۔ اس گلی کے آخر میں فنیگن کا بار تھا۔ پولا کو کلف سے اپنی ملاقات کی تفصیل بتانے کے بعد میں اس بار میں گیا اور توقع کے مطابق وہاں ڈانا لیوس، ریڈ بینی اور جیک کرمان کو اپنی مخصوص میز پر باتیں کرتے پایا۔ ہم سب مل کر ایک ٹیم کی صورت میں کام کرتے تھے۔ میں انتظامی امور کی دیکھ بھال کرتا تھا اور وہ بیشتر تحقیقاتی کام کرتے تھے۔ ڈانا خوبصورت، ذہین اور پھرتیلی لڑکی تھی۔ کرمان طویل قامت، وجیح اور بظاہر کاہل نظر آتا تھا۔ اس کی مونچھیں مشہور فلم اسٹار کلارک گیبل کی طرح تھیں۔ بینی اس کے بالکل برعکس تھا، چھوٹا اور موٹا، کپڑے ایسے پہنتا تھا جیسے کھیتوں میں پرندوں کو ڈرانے والے پتلے کو پہنا دیے جاتے ہیں۔ مگر یہ سب میرے بہترین کارکن تھے۔ میں نے انہیں نئے ملنے والے کام کے بارے میں بتایا اور ڈانا سے کہا، تم آج سپہر 3 بجے ایتھلیٹ کلب جا کر مسٹر کرف سے ملو۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، یہ امکان ہے کہ کرف کی بیٹی اس میں ملوث ہو۔ بہرحال مسز کرف کے ساتھ سائے کی طرح لگی رہو۔ اگر وہ واقعی کسی دکان سے کوئی چیز چراتی ہے تو اس کے علم میں آئے بغیر اس چیز کی قیمت ادا کر دو۔ یہ کام بہت احتیاط سے کرنا ہوگا۔ مسز کرف دیکھنے میں کیسی ہے؟ سر تاپا خوبصورت پہاڑیاں اور وادیاں۔ میں نے ہاتھوں کے اشارے سے ہوا میں ایک جسمانی ہیبلا بنایا۔ کیا اس کیس میں ہم بھی کام کریں گے؟ کرمان نے دلچسپی سے پوچھا۔ ڈانا کے بارے میں تو تم جانتے ہی ہو کہ وہ زیادہ ہوشیار نہیں ہے۔ پھر بھی تم سے زیادہ ہوشیار ہوں۔ ڈانا چلنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور میری طرف دیکھا۔
ان دونوں شرابیوں کو زیادہ مت پینے دینا ورنہ انہیں اٹھا کر لے جانا پڑے گا۔ وہ چلی گئی تو میں نے بینی اور کرمان کو مخاطب کیا۔ تم دونوں بلیک میلنگ والے امکان کی تحقیقات کرو گے۔ آفس میں موجود رہنا، ڈانا کوئی مفید بات معلوم کر لے تو اس کی روشنی میں قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ فرینکلن کرف سے اپنی ملاقات کے دوسرے دن شام کو میں ساحل سمندر پر واقع اپنے کیبن کے برآمدے میں ڈانا کی رپورٹ پڑھ رہا تھا اور وسکی کے گھونٹ بھرتا جا رہا تھا۔ اس کی رپورٹ میں کئی دلچسپ نکات تھے۔ ڈانا نے لکھا تھا کہ اب تک انیتا کے طرز عمل میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی تھی جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ وہ تفریحاً چوری کرنے کا رجحان رکھتی ہے۔ وہ صبح شاپنگ کرنے گئی تھی اور جو کچھ بھی خریدا اس کی قیمت یا تو نقد ادا کی تھی یا اپنے حساب میں لکھوائی تھی، مگر اس سے کوئی خاص بات ظاہر نہیں ہوتی تھی کیونکہ تفریحاً چوری کرنے کا رجحان گاہے بگاہے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ انیتا کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے کافی مدت انتظار کرنا پڑ سکتا تھا، لیکن رپورٹ میں جو اہم معلومات تھیں وہ یہ تھیں کہ انیتا پوشیدہ طور پر ایک شخص سے ملاقاتیں کر رہی تھی جس کا نام جارج برکلے تھا۔ ڈانا نے اسے دن میں 2 مرتبہ اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ ان کے باہمی رویے سے یہ بالکل واضح تھا کہ ان کا تعلق بہت قریبی ہے۔ دونوں یہ خیال کرتے تھے کہ ایک ساتھ باہر نہ نکلے۔ وہ ایک دن شہر سے 2 میل کے فاصلے پر ایک بار میں گئے تھے اور دوسرے دن ایک یونانی ریسٹورنٹ میں جو اس علاقے سے بہت دور واقع تھا۔ ڈانا نے برکلے کا نام و پتہ اس کی کار کے رجسٹریشن کارڈ سے معلوم کر لیا۔ وہ ویلڈ شائر ایونیو پر واقع ایک مکان میں رہتا تھا۔ عشق باز نوجوان تھا، بہت شان سے رہتا تھا اور ظاہری حالات سے دولت مند معلوم ہوتا تھا۔ یہ گویا پہلا سراغ تھا۔ دوسرا سراغ رالف بینسٹر تھا جو ایک نائٹ کلب لی ٹوائل کا مالک تھا۔ یہ کلب فیئر ویو کے علاقے میں واقع تھا۔ انیتا وہاں گزشتہ شام 6 بجے کے قریب گئی تھی اور ڈانا نے اسے گیٹ کے چوکیدار سے کہتے سنا تھا کہ وہ بینسٹر سے ایک اہم کام کے سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہے۔ چوکیدار نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کلب کے اندر رہی، پھر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ میں بینسٹر سے کبھی نہیں ملا تھا مگر اس کی شہرت سے واقف تھا۔ وہ ایک چالاک بدماش تھا۔ اس کا کلب خوب چل رہا تھا جہاں اس نے جوا کھیلنے کی 2 مشینیں بھی لگا رکھی تھیں جن کے لیے اسے پولیس کو باہری رقم دینی پڑتی تھی۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ بینی اور کرمان کو ان دونوں کے پیچھے لگا دوں کہ میں نے ایک کار کی ہیڈ لائٹس کو ساحلی سڑک پر آتے دیکھا۔ اس وقت 10:15 بجے تھے۔ مجھے کسی کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ خیال تھا کہ کار آگے گزر جائے گی مگر وہ میرے کیبن کے گیٹ کے پاس رک گئی۔ کوئی عورت اتر کر کیبن کی طرف آئی۔ نیم تاریکی میں اسے پہچاننا مشکل تھا مگر جب وہ برآمدے میں آ گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ انیتا کرف ہے۔ شام کے لباس کے ساتھ اس نے ہیرو کا ہار پہن رکھا تھا۔ ہیلو، اس نے کہا، کیا تم یہاں اکیلے رہتے ہو؟ میں جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے آنے کی تو بعید ترین امید بھی نہیں تھی۔ میں نے اس کے پیچھے دیکھا کہ شاید ڈانا اس کے تعاقب میں کہیں ہو۔ اس نے میرا خیال جان لیا۔ میں اس شرلاک ہومز کی بچی سے بچ کر آئی ہوں، وہ بولی اور قدم بڑھا کر نشست گاہ میں داخل ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں بھی اندر آیا اور دور اندیشی کے خیال سے کھڑکیوں کے پردے ہٹا دیے۔ میں ابھی تک خاموش تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس سے کس طرح پیش آؤں۔ اگر کرف کو اس بارے میں معلوم ہو جاتا تو مصیبت آ سکتی تھی۔ شاید اسے بھی اس بات کا اندازہ تھا۔ کیا چاہتی ہو مسز کرف؟ میں نے پوچھا۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی میری جاسوسی کرے، اس نے کہا، اور وہ لڑکی کر رہی ہے تو میں اس کی وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ مجھے حیرت تھی کہ اس نے ڈانا کو کیسے دیکھ لیا۔ وہ تو تعاقب کرنے کے معاملے میں بہت ہوشیار تھی مگر جب ایک ہی شخص کسی کا تعاقب کر رہا ہو تو یہ خطرہ تو رہتا ہی ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ڈانا کے ساتھ بینی کو بھی کیوں نہ لگا دیا۔ یہ بات تم مسٹر کرف سے پوچھو، میں نے جواب دیا۔ وہ تمہارے یہاں آنے کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ مسٹر کرف کی بات مت کرو، انیتا مسکرائی۔ اسے تو بہت سی باتیں اچھی نہیں لگتیں، ایک اور بات کا اضافہ ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ مجھے ایک سگریٹ دے سکتے ہو؟ میں نے اسے سگریٹ اور اپنا لائٹر دے دیا۔ وہ لڑکی میرا پیچھا کیوں کر رہی ہے؟ انیتا نے سگریٹ سلگار کر پوچھا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اس سوال کا جواب مسٹر کرف ہی دے سکتے ہیں۔ تمہارا رویہ کچھ اچھا نہیں ہے۔ بہت سے مرد مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، میرا خیال تھا تم بھی خوش ہوگے۔ مجھے ایک ڈرنک دو۔ میں نے 2 گلاسوں میں وسکی انڈیلی، ایک گلاس اسے دے دیا۔ وہ کچھ اس انداز سے مسکرائی کہ مجھے لگا کہ میں نے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہے۔ کیا یہاں کوئی بھی نہیں ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں بولا۔ تم نے میرا پتہ کیسے معلوم کر لیا؟
بہت آسان بات تھی، تمہاری کار کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ کار یونیورسل سروسز کی ملکیت ہے۔ بٹلر نے مجھے تمہارا نام بھی بتا دیا۔ پھر ٹیلی فون بک سے پتہ معلوم کرنا کیا مشکل تھا؟